اللہ پاک جو ہے وہ یا اور ایوہا، یا جو ہے وہ اس میں نکرہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایوہا اس میں معرفہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں الفاظ اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑی وہ خاص بات ہونے جا رہی ہے، اللہ پاک اپنا وہ بہت بڑا حکم جو ہے وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ یا اور ایوہا جو ہے وہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یا اور ایوہا کا مطلب اے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو امپورٹنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے بڑی تو خاص بات بتانے جا رہے ہیں۔ الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ سب لوگ جو، وہ سب لوگ جو، اور آمنو کا مطلب ہوتا ہے جی ایمان بنتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے اللہ پاک کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، ان سے اللہ پاک مخاطب ہیں کہ اے لوگوں، سب لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ نے بڑی غور سے یہ بات سنی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یا اور ایوہا جو ہے اس کا مطلب ہے اے، لیکن یہ اے جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے کہ جب بڑی کو خاص بات کرنے جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ یا اور ایوہا دونوں الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے سب لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ بات آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ کتبہ، کتبہ فرض کیے گئے، فرض کیے گئے۔ یہ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ دیے گئے، فرض کیے گئے، یعنی کہ اب ان کے اوپر ذرا برابر بھی کسی قسم کا کوئی ابہام یا کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، یعنی کہ فرض کر دیے گئے۔ جی فرض کر دیے گئے، کیا فرض کر دیے گئے؟ علیکم، علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہمارے یہاں پر ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں کا، کی، کما، کم اور گننا جو ہے یہ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے الفاظ بنتے ہیں علیکا، اس کا مطلب ہوتا ہے تجھ ایک مرد پر، علیکی اس کا مطلب ہوتا ہے تجھے ایک عورت پر، علیکما تم اس کا دونوں مطلب کیا ہوتا ہے تم دونوں پر، اور علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے تم سب مردوں پر، اور علیکمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے تم سب عورتوں پر۔ تو علیکم جو ہے اس کا مطلب ہے تم سب پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے سب لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پاک ان کا جو ہے وہ ہمارے اوپر سایہ سلام۔ آمین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے سب لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، تم سب پر، علی الذین الصیام، علیکم السلام، علیکم السلام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ سیام جو ہے یہ بیسیکلی صوم سے ہے، اور صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھال۔ صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھال، یعنی کہ رکاوٹ۔ آپ نے جو ہے وہ جنگوں میں دیکھی ہے نا ڈھال جو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اگلے کے جو حملہ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بچاتی ہے۔ تو صوم کا مطلب جو ہے وہ ڈھال ہے۔ الصیام روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے، عام طور پر اس کا جو نام ہے وہ روزے ہی ہے وہ اس کا مطلب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ جی کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، جیسے کتبہ فرض کیے گئے، یہ بیسیکلی مجہول ہوتا ہے، فرض کیے گئے، جیسے فرض کیے گئے، من تک علی الذین لوگوں پر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ سب جو، یعنی یہ وہ سب لوگ ان پر فرض کیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو روزے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں، پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، یا ایھا، اے الذین، اے لوگوں، سب لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے فرض کیے گئے، کما جیسے، کما کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، یعنی کہ تم سے پہلے تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد لعلکم تتقون، تاکہ تم، یہ لعلکم کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم تتقون، تتقون کا مطلب کیا ہے جی؟ پرہیز بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
اچھا عام طور پر تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لیکن ہم جو ہے اس کا مطلب کرتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یعنی کہ تم ہر کام جو ہے، جو ہر کام اللہ کے سے ڈر کے کرتا ہے اس کو ہم متقی کہتے ہیں۔ جو ہر کام اللہ کے، جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ کیا اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، اور وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے دل میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ جب کام کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں متقی۔ عام طور پر اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لیکن جو ہے وہ اس کا مطلب عام طور پر یہی لیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کا مطلب یہ کریں گے کہ تاکہ تم ڈر جاؤ، کس سے؟ تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اتقا کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس دوبارہ سے سائٹ کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ لوگ لکھتے جائیے گا ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنو، اے سب لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے، کتبہ جیسے فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ ہر کام کو اللہ سے ڈر کر دو۔ اب جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو آیت ہے، ایام محدودات، ایامن معدودات۔ ایامن کا مطلب ہوتا ہے جی دن، عام طور پر آپ کو پتا ہے ایام کا مطلب جو ہے وہ دنوں، دن، یوم جو ہے وہ ایک دن کو کہتے ہیں، اور ایامن جو ہے وہ زیادہ دنوں کی جمع کو کہتے ہیں۔ تو ایامن کا مطلب کیا ہوتی ہے؟ دن، معدود دار گنتی کے، اس کا مطلب آپ نے لکھنا ہے جی گنتی کے دن ہیں۔ فمن پس جو، من کا مطلب ہوتا ہے جو، پس جو، کانا ہے، منکم تم میں سے، یہ منکم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور کم کا مطلب ہوتا ہے، ابھی ہم نے ضمیر یہاں پر پڑھی تھی، کا، کی، کما، کم اور کنا سے، اس میں ہے وہ منکم تم میں سے، یعنی کہ تم میں سے جو ہے، یہ رکھا یہاں سے پمن کانا، پس جو ہے کانا ہے، منکم تم میں سے، مریضن مریض، یعنی کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او یا علی سفر، یعنی کہ یا اگر کوئی سفر پر ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی شخص تم میں سے مریض ہے یا وہ سفر پر ہے، تو وہ کیا کرے؟ فَعِدَّةٌ، بس وہ پورا کر لے، من ایام، یعنی کہ ان ایام کو، یعنی کہ ایام کو پورا کر لے، اخرى بعد، یعنی کہ اگر جو ہے کوئی آدمی تم میں سے سفر پر ہے یا وہ مریض ہے اور اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے؟ وہ ان ایام کو بعد میں پورا کرے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کی اگر سائنٹیفک جو ہے، ہم اس کی سائنسی جو ہے وہ اہمیت کو دیکھیں تو آج کل کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے۔ انگلش میں اس کو فاسٹنگ کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو فاقہ کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی جو اسلامی اس میں ٹرم ہے اس میں روزہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو فاقہ ہے، جو ڈاکٹر آج کل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فاقہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے جسم کے اندر سے ڈی ٹاکسیفیشن شروع ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے اندر سے جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جتنے بھی انسان کے اندر زہریلے مادے جمع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری اس کے اندر سائنسی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ریپیئرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے جو باڈی سیلز جو مر جاتے ہیں، جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ہر وقت انسان کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، تھکتا ہے تو اس کے انسانی جو سیل ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو روزہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کے ایک زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد انسان کی ریپیئرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جو بھی اس کے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیئر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کلیئر ہے جی بات؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب روزہ رکھتا ہے تو صبر اور تقوی جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب صبر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ، اب دیکھیں کہ صبح جو ہے وہ آپ نے کھانا ہے اور اس کے بعد شام کو کھانا ہے۔ انسان جو ہے وہ اکیلا ہے، اکیلا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا اس کو خوف ہوتا ہے، کمرے میں جا کر وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ روزے سے ہے تو اس نے نہیں کھانا۔ اب جو ہے وہ صبح کی جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ جو سحری کا ٹائم ہے اس سے پہلے انسان نے کھانا ہے، اور اس کے بعد جب افطاری کا ٹائم ہے تو اس کے بعد انسان نے کھانا ہے، اس کے درمیان میں نہیں کھانا۔ یعنی کہ اللہ نے کیا کیا؟
انسان کے لیے ایک ایسا ٹائم مقرر کر دیا کہ وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کے اندر ہی ہے وہ اپنے آپ کو روکے گا اور اس سے پیچھے وہ کھائے گا، یعنی کہ سحری سے پہلے بھی کھائے گا اور سحری کے بعد بھی کھائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر انسان کے اوپر جو ہے وہ یہ فرض ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اس ٹائم میں نہیں کھانا۔ تو یہ ایک پریکٹس ہو جاتی ہے انسان کی کہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے اوپر، اور اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو قاری صاحب کو ٹائم دے دیں یا کنٹینیو لوگوں آپ ایڈ پوری کر لیں نا جی ایڈ پوری کر لو نا جی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے پہنچا جی کہاں پر کہ اگر چاہے وہ کوئی سفر میں ہے، کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، فائدہ تھا وہ بس وہ پورا کر لے، من ایام اخرى وہ بعد میں پورے کر لے ان دنوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ اور لوگوں پر اگر یطیقونہ اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی اس کو مس کرتے، یطیقونہ اور اگر اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ پھر بھی اس کو مس کر دیں تو وہ کیا کریں، فدیۃ وہ فدیہ دے دیں، طعام مسکین یعنی کہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دو۔ سمجھ آ گیا جی؟ اس کا جو ہے وہ آپ ترجمہ لکھ لیں گی، الذین لوگوں پر یطیقونہ اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیاتن اگر وہ پھر بھی روزہ نہ رکھ سکیں تو فدیاتن وہ ایک فدیہ دے دیں، طعام مسکین یعنی کہ ایک مسکین کے کھانے کا وہ فدیہ دے دیں، جیسے عام طور پر ہمارے پاس یہاں پر رواج ہے۔ فمن پس جو تطوع یعنی کہ اس کو خوشی سے کرے، یعنی کہ اگر وہ صدقہ خیرات یا فدیہ جو ہے وہ اس کو خوشی سے کرے، خیرن یا نیکی کے کام، یعنی کہ فمن تطوع یعنی کہ اگر وہ خوشی سے کرے نیکی کا کام، فہوا بس وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، لکم تمہارے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہاں سے دوبارہ سے دیکھ لیں، الذین یعنی کہ لوگوں پر یطیقونہ اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہو روزہ رکھنے کی، اس کے باوجود کسی مجبوری سے نہ رکھ سکیں، فدیۃ وہ فدیہ دے دیں۔ کیا فدیہ دے دیں؟ طعام مسکین یعنی کہ ایک مسکین کے کھانے کا وہ فدیہ دے دیں۔ فمن پس جو، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، من کا مطلب جو، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی کا کام، فہوا پس وہ، یہ ہمارے پاس ضمیر ہے جس میں غائب کی منفصل ضمیر ہے، یہ جو ہے وہ پہلے جو آتی ہے ہوا، پس وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر کنتم تم جانتے، اگر تم ہو، تعلمون اگر تم جو ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس کا پورا علم بھی نہیں رکھتے، یعنی کہ اس کے جتنے بھی فضائل ہیں روزے کے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں اس کا پتہ ہو تو تم لازمی طور پر اس کو پورے کرو اور اس کو رکھو۔ تو دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھیں جی، ایام معدودات یعنی کہ یہ گنتی کے دن ہیں، فمن کانا پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریض او یا علی سفرین یا سفر پر ہو، فائدتن پس وہ پورے کر لے، من ایام میں سے اخرى بعد میں، وعلی الذین یطیقونہ اور لوگوں پر تم میں سے ان میں سے طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ اگر وہ روزے نہ رکھ سکیں، فدیۃ وہ فدیہ ادا کرتے، طعام مسکین ایک مسکین کے کھانے کا۔ فمن میں نے آپ کو مسکین کی ڈیفینیشن پہلے بتائی ہوئی ہے کہ مسکین وہ شخص ہوتا ہے، عام طور پر جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص نے بیس بتایا ہوتا ہے تو وہ مسکین ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ مسکین یہ بیسیکلی ساکنہ سے ہے، اور ساکنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، یعنی کہ جس کی معیشت ٹھہر جاتی ہے، جس کی کوئی نوکری چلی جاتی ہے، جس کا کوئی مال دھندا اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی روزگار ختم ہو جاتا ہے، کسی مشکل میں پیش آ جاتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے اس کا روزگار، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو طعام مسکین وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، فمن تطوع پس جو خوشی سے کرے، خیر نیکی کا کام، فہوا پس وہ خیر لکم تم سب کے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ اے مومنو اگر تم جانتے ہو تو تم لازمی اس کا علم رکھتے ہو تو تم لازمی طور پر یہ رمضان کے روزے رکھو اور ان کو پورا کرو۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔